نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے غزوہ احد کے متعلق کہ وہ کس طرح سے غزوہ وجود میں آیا اور پھر اس کے شروعات میں کیا کیا ہوا اس کو سنا تھا۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی مان لی اور اس کے رسول کی مان لی تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں اور ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں اور اصل کامیابی کیا ہے، اس کو ہم آج تھوڑا سمجھیں گے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا نظر آتی ہے، قبر کے اندر کے حالات ہمیں نظر نہیں آتے، جنت اور جہنم ہم نے نہیں دیکھی ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کامیابی جو ہے اس کا معیار کچھ اور ہے اور اصل کامیابی کچھ اور ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کامیابی اس کا نام ہے کہ انسان کی بہت اچھی سے اچھی صحت ہو، انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں، ایک بہت بڑا عالیشان مکان ہو، بلکہ ایک نہ ہوتے ہوئے کئی ہوں، کئی گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے ہو، لوگ واہ واہی کرتے ہو، ہر چلنے پھرنے والا آدمی پکڑ پکڑ کے سلام کرتا ہوں، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے آخرت کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کی چیزوں کو دیکھتے، قبر کے حالات ہم سمجھتے اور تھوڑی سی دنیا ہی پر غور کر لیتے، آخرت کا کچھ بھی نہ دیکھتے، نہ قبر دیکھتے، نہ اس کے عذابات دیکھتے، صرف دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پر غور کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایئر کنڈیشن کے سوا نیند نہیں آتی، لیکن وہ بھی قبر میں جب جائے گا تو بغیر پنکھے کے ہی رہے گا۔ ایئر کنڈیشن تو بڑی چیز ہے، پنکھا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی جس نے اپنی کروڑوں روپے کی کوٹھی بنائی تھی، جس میں امریکن ماربل یوز کیا تھا، اس کی بھی قبر میں کوئی نارمل سی ٹائلز بھی نہیں لگائی جائے گی، اس کو بھی مٹی میں جانا ہے۔ اور ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک دم ہائی سٹینڈرڈ سمجھتا تھا، غریبوں سے بات کرنا یا اس سے اپنے کم لیول سے لوگوں سے ملنا جلنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے اس کی قبر کسی فقیر کے بازو میں بنا دی جائے، کیونکہ قبر بنانے میں کوئی دیکھتا نہیں اس بازو میں کون ہے، پڑوسی کون ہے۔ تو دنیا ہی کے بارے میں ہم اگر تھوڑا کچھ سوچ لیتے اور سمجھ لیتے کہ انسان کا کتنا ہی عالیشان مکان ہو، کتنا ہی اس کے پاس مال و دولت ہو، کتنا ہی اس کا بڑا رتبہ ہو، کتنا ہی بڑے عہدے اور منصب پر ہو وہ، لیکن جیسے ہی موت آئے گی، جیسے ہی سانسیں بند ہو جائیں گی تو فوراً اونچ نیچ سٹینڈرڈ سب ختم ہو جائے گا، بلکہ سب سے پہلے تو ہر انسان کا نام بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کو میت میت کہنے لگتے ہیں لوگ، بعض علاقوں میں مٹی مٹی کہنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنازہ کب اٹھے گا، میت کب لے جائیں گی، مٹی کب ہوں گی، سب ایک پل میں ایک گھنٹے میں نام بھول جاتے ہیں اس کا، حالانکہ یاد سب ہے لیکن اس کا نام ہی چینج ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی امیر آدمی ہو اور چاہے کتنا ہی غریب آدمی ہو۔ تو دوستو کامیابی اگر وہ ہوتی تو یہ چیزیں سب اس کے ساتھ میں جاتی تھی۔ اصل کامیابی جو ہم سمجھتے وہ نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول جو کامیابی بتا رہے، اگر وہ کامیابی انہی چیزوں میں ہوتی تو یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ آخرت تک جاتی تھی۔ لیکن آخرت تک جانے تو چھوڑ دو، قبرستان کوئی تو گھر کے پاس ہی ہوتا ہے، کوئی 1 کلومیٹر پر ہوتا ہے، کوئی 5 منٹ کے راستے پر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں 5 منٹ کے راستے پر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو معلوم ہو یہ اصل کامیابی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی اس کے ایسے اعمال تھے جس سے اس نے اللہ کو راضی کر لیا، چاہے وہ غریب تھا امیر تھا جو بھی تھا، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ امیر اگر اپنی مالداری میں رہ کر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے تو کامیاب ہوگا، غریب اپنی غربت میں رہ کے بھی اللہ کو راضی کرتا ہے کامیاب ہوگا، غریب اپنی غربت میں رہ کے اللہ کو ناراض کرتا ہے ناکام ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب امیر لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ ذہن میں نہ رکھیں، امیر بھی اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور غریب اگر اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو جہنم میں جائے گا، دنیا بھی جہنم آخرت بھی جہنم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، یہ کامیاب ہے۔ اسی لیے دوستو کامیابی کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کو آج ہم سمجھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جس نے اللہ کی مان لی
اور نبی کی مان لی، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ غزوہ احد میں ہم نے پچھلی مرتبہ سنا تھا پچھلے جمعہ کو کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر متعین کیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جنگ ہار جائے، چاہے ہم جنگ جیت جائے، جب تک میں نہ کہوں ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان لوگوں پہ غفلت چھا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مشرکین مکہ سے جب مدبھیڑ ہوئی تو ایمان والوں کو شروع میں فتح نصیب ہوئی، تو مشرکین بھاگنے لگے کہ اب جو ہے سب سمجھ گئے کہ یہ جنگ اہل اسلام جیت چکے ہیں، سب بھاگنے لگے۔ اب وہ پہاڑ پہ سے جو ٹکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی، ان لوگوں نے دیکھا کہ اہل ایمان جنگ جیت چکے ہیں، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا چلو ہم بھی جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے میں۔ تو 10 آدمی چھوڑ کر سب لوگوں کی رائے بنی کہ ہم نیچے جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا ان میں سے کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں جب تک نیچے نہیں آنا ہے؟ لیکن وہ ان پر جو ہے اپنی بات کا غلبہ آ گیا۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں دوستو، ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے اس چیز کو منع کیا ہے، لیکن ہمارے نفس کا تقاضا اس پہ غالب آ جاتا ہے، تو اس سے اللہ اس کے رسول کو نقصان ہونے والا نہیں، ہم کو ہی نقصان ہوگا۔ 10 آدمی چھوڑ کر سب آدمی جو ہے نیچے آ گئے۔ اب خالد بن ولید جو مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں صحابی بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمان والے جو ہے یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اگر ان پر پیچھے سے حملہ کیا جائے اور جو بھاگ رہے ہیں وہ بھی پلٹ جائے تو ان کو بیچ میں لیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شکست ہو جائے گی۔ لہٰذا خالد بن ولید جو کمانڈر تھے، ان کا جو دماغ بہت چلتا تھا، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی، تو اس جگہ جب خالی دیکھا کہ کچھ ہی آدمی ہیں تو خالد بن ولید نے وہاں سے حملہ کر دیا۔ مشرکین جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے اور اہل اسلام کا لشکر بیچوں بیچ میں اٹک گیا۔ اب جو ہے بہت خطرناک تیر برسائے جا رہے ہیں، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود ہوتی ہے، یعنی جو ہیلمٹ ہوتا ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کی کڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئی، جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہنے والے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حفاظت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے کئی صحابی شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا گیا جنگ کے بعد، ان کے جسم پر 86 زخم تھے۔ کتنے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے دار رہے تھے، تیر اپنے ہاتھوں سے رکا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ جو ہے شل ہو گئے، دونوں ہاتھ کی قوت ختم ہو گئی۔ اب مسلمانوں میں جو نئے مسلمان تھے، افراتفری کا ماحول ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، اچانک میں حملہ ہو گیا، سب مطمئن تھے۔ اور یہ سب ہو اس لیے رہا تھا دوستو، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بتانا تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں مانو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں سستی کرو گے تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ ہمارے لیے تھا، یہ قیامت تک کے انسانوں کو سبق دینا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی بھی حال میں اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جو جنگ ایمان والے جیت رہے تھے، وہ جنگ جو ہے ہارنے کی نوبت آ گئی۔ لیکن اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیرانہ جذبے کا مظاہرہ کیا۔ جو مسلمان جو ہے افراتفری کے ماحول میں بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود اکیلے نکل گئے لڑنے کے لیے، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں تو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تنہا آگے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے لگے، ایک صحابی، 2 صحابی، اللہ کے نبی اب آگے نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو جھٹکا اور آگے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے آواز لگائی کہ اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو؟ اب اللہ کی مدد آئی، جو سبق دینا تھا اللہ رب العزت نے دے دیا۔ اب اللہ کی مدد آئی، ایمان والے پھر سے اکٹھا ہوئے اور پھر ایک پرزور حملہ کیا، جس کی وجہ سے واپس سے مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ سب پھر سے بھاگنے لگے۔ اور جو اللہ رب العزت نے تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی نہیں مانو گے تو ہم جیت کو ہار میں تبدیل کر دیں گے، اسی اللہ نے ہار کو واپس سے جیت میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو، سیرت کے اندر جو بھی واقعات ہے، یہ اس زمانے کے لیے نہیں صرف، بلکہ سیرت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق لیں، ہم یہ سمجھیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو بھی کہی ہے یہ اللہ کی طرف سے کہی ہے، اور اللہ کے اطاعت کے لیے نبی کی اطاعت شرط ہے۔ جو نبی سے محبت نہ کرے، جو نبی کی اطاعت نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی مانوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو، ہم اپنے دنیاوی کام میں بھی اور اپنے اخروی کام میں بھی اپنا آئیڈیل اور نمونہ اپنے نبی کو بنائیں۔ آج دوستو ہم نے اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل، اپنا سب کچھ یہود و نصارہ کو بنایا ہے۔ ہم اپنا چہرہ رکھنے میں ان کے تابع ہو گئے کہ ہمارا چہرہ کسی بھی اینگل سے اپنے نبی کا دکھتا ہے کیا، غور کریں، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا لباس کسی بھی طرح سے یہود اور نصارہ کا ہے یا پھر اتباع سنت کے مطابق ہے۔ ہماری بات چیت کے اندر گالی گلوچ ہے
یا ہم کسی مصیبت کے آنے پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گالی نکلتی منہ سے. ان کا مزاج ہی بن گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے، اگرچہ دل اور دماغ سے سوچ کے نہیں کر رہے لیکن کر رہے ہیں. ٹھوکر لگ گئی، گالی دے دیا، کوئی مصیبت آ گئی، ارے باپ رے باپ، ماں قسم. عجیب عجیب الفاظ. ایمان والے جو ہے جب ان پر مصیبت آئے تو اللہ رب فرماتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیں اہل عرب کے اندر عام طور پر اگر وہ کسی سے خوش ہوتے تو اس کو دعا دیتے بارک اللہ فیکا. اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے تو کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر. ان کے زبان سے ان کے ان بلٹ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو نسبت جو کریں گے وہ اللہ کی طرف کریں گے، کیونکہ کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو ہم دوستو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے بن جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں نقصان ہے، ہم مان لیں اس میں نقصان ہے، چاہے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں فائدہ ہے، ہم کو نظر آ رہا ہے نقصان ہے، مان لیں کہ اس میں فائدہ ہے. اگر یہ ترتیب ہماری زندگی کی بن جائے نا دوستو تو دنیا کے کسی بھی میدان میں ہم ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے جس نے اللہ اس کے رسول کی مان لیا. تو آج کی سیرت کے بیان سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا خاص ہو اور اس سے بھی غلطی ہو جائے، اس سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ اس کو بھی سزا دیں گے. اللہ اس کو بھی کیا کریں گے؟ وہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی احد کے اندر، اس میں سے بہت سارے صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات انجانے میں غلطی ہو گئی ان سے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو بھی پکڑا اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ شہید ہوئے. تو اسی طرح اگر ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. تو اس لیے دوستوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ہم اپنا طریقہ بنا لیں انشاءاللہ. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. ایک اعلان یہ تھا کہ ڈاکٹر معین کی امی، ان کی والدہ جو ہے بہت سیریس ہے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے.